تمام انسانیت کے لیے میسج رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کی ایک سورہ انسان ہے، 76 سورت ہے، جس کی آیت 2 ہم تلاوت کریں گے، دیکھیں گے اس کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کے لیے، من نطفے سے، امشاز جو رحموں میں ٹھہرا رہتا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ضرور ہم اس کو آزمائیں گے، بس ہم نے اس کو بنا دیا سمیعا سننے کی صلاحیت والا، بصیرا دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت والا۔ تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کو تخلیق کیا نطفے سے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سارے لوگ نطفے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے صرف مسلمان کو نطفے سے تخلیق کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف مسلمان سے خطاب نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد کیا کہ ہم ضرور حساب لیں گے، اس سے بس جس کو ہم نے بنا دیا سننے کی صلاحیت والا، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت والا، سمیعا بصیرا، تو اس کو ضرور ہم آزمائیں گے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو بھی انسان سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت ضرور اس چیز کا حساب لے گا کہ اس نے کس طریقے سے کیا سنا، اور کس طریقے سے کیا سمجھا، اور کس طریقے سے اس میں امپلیمنٹ کیا، اس سے فائدہ لیا یا اس سے نقصان اٹھایا یا اس سے غلط راستے پہ چلا گیا۔ پھر اس میں ایک سورہ عبس ہے، 18 سورت ہے، اس کی 24 آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس انسان کے لیے یہ نظر ڈالے اپنے إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ، بے شک ہم نے بنایا اس کا اسباب، ماء صبا، پانی کو۔ تو اگر ہم اس بات پر ذہن دوڑائیں، نظر ڈالیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیز کس چیز سے تخلیق ہوتی ہے، تو اس کی کریشن کی وجہ پانی، اس کی سبب پانی ہے، یہ اللہ نے بتایا، ہم کو انفارمیشن دی۔ تو اگر پانی ہی نہ ہو تو نہ تو ہمارے کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا ہو پائے گی، نہ تو ہمارے پاس غلہ ہوگا، نہ تو سبزیاں ہوں گی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ غور ڈالیں، فکر ڈالیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیز کہاں سے آتی ہے، کہاں سے تخلیق ہوتی ہے، تو اس کا سبب بھی پانی ہے۔ پھر ایک سورۃ الطور 52 آیت 35 میں اللہ رب العزت کچھ اس طرح ارشاد کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، یا تخلیق ہو گئے بنا کسی چیز کے تم، ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، اپنے کریٹر خود ہی ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت 2 سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہوا کہ تم بنا کسی چیز کے تخلیق ہو گئے، یا اس کو خود کو بنانے والے تم خود ہو گئے؟ یہ 2 سوال کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہیں، تو پھر میں کہنا چاہوں گا یہ صرف مسلمان کی کتاب سمجھنا بالکل ہی غلط ہوگا۔ یہ تمام انسانیت سے خطاب ہے اللہ کا، یہ دونوں سوال تمام انسانیت سے اللہ کر رہا ہے۔ پھر ایک اور سوال اس کی کنٹینیوٹی میں ہے،
اللہ نے یوں لکھا ہے ام خلق السماوات والارض، ام خلق السماوات والارض، یا یہ آسمان اور زمین تم نے بنائے ہیں؟ تو یہ کس سے سوال ہے؟ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے میرے بھائی، یہ تمام انسانیت کے لیے میسیج رکھنے والی کتاب ہے۔ تمام انسانیت سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا یہ آسمان اور زمین تم نے بنا دیے، یا خود اپنی کریشن کے حقدار تم ہو، یا بغیر کسی چیز کے تم تخلیق ہو گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ سارے لوگوں سے سوال کیا۔ بل لا یوقنون، بلکہ تم کیوں نہیں یقین کرتے؟ اتنی ساری بات جاننے کے بعد بھی اگر آپ یقین نہیں کرتے تو یہ بالکل احمقانہ بے وقوفانہ بات ہوگی۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا، بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کے بارے میں یا کسی کے بارے میں اپنی اوپینین رکھنا، اپنی رائے رکھنا بالکل ہی غلط ہے۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوا یہ کتاب میں جو میں نے آیتیں تلاوت کی وہ ساری کی ساری تمام انسانیت سے سوال کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب بھی تمام انسانیت کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کو ہم کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی فرقے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں۔ ہمارا کریٹر ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے۔ آمین آمین۔